انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمان پر اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها واشفقن منها، تو ان تمام چیزوں نے ہماری اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، صاف صاف انکار کر دیا۔ وحملها الانسان، اور جب ہم نے یہی امانت کا بوجھ انسان کو پیش کیا اور ہم نے کہا اے انسان کیا تو ہماری امانت کا بوجھ اٹھائے گا، تو فرمایا انسان نے دیر نہیں لگائی بلکہ آگے بڑھ کر لپک کر اللہ کی اس امانت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ امانت کیا ہے؟ بڑی توجہ سے، صحیح۔ اس امانت سے مراد کیا ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقتور چیزیں پیدا کی اور کمزور چیزیں بھی پیدا کی ہیں، مگر سب سے زیادہ کائنات میں اگر کوئی کمزور ہے تو وہ انسان ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ کتنا کمزور ہے؟ مکھی کا بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، مچھر کا کاٹنا برداشت نہیں کرتا، ہلکی سی پاؤں کے اندر کوئی نوکیلی چیز، کانٹا یا سوئی یا کوئی چیز بھی گھس جائے انسان چیخ اٹھتا ہے۔ کتنا کمزور ہے؟ گرمی ہو برداشت نہیں کرتا، سردی ہو جائے برداشت نہیں کرتا، آگ کے اوپر پاؤں پڑ جائے برداشت نہیں کرتا، گرم پانی جسم پر گر جائے برداشت نہیں کرتا، سر درد، بخار، نزلہ، کھانسی، دمہ، کوئی بھی انسان کو بیماری لائق ہو جائے برداشت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ اب کمزوری انسان کی اپنی جگہ، لیکن انسان کو اللہ نے کمال بھی سب سے زیادہ دیا ہے۔ طاقتور چیزیں دیکھیں تو انسان سے بہت اعلیٰ اعلیٰ چیزیں طاقتور ہیں۔ سب سے بڑی پاورفل چیز کیا؟ اللہ فرماتا ہے پہاڑ۔ افلا ينظرون الى الجبال، اللہ فرماتا ہے کیا تم پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے میں نے ان کو کیسے زمین پہ نصب کیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے میں نے کیسے اس کو بچھایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے میں نے کیسے اسے بلند کیا؟ تو ان چار چیزوں کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ یعنی دنیا میں سب سے پاورفل چیز فرمایا آسمان۔ اگر ایک ستارہ بھی زمین پر گر جائے تو زمین کا حال برا ہو جائے، چاند زمین پر گر پڑے دنیا تباہ ہو جائے، سورج زمین پر گر پڑے دنیا تباہ ہو جائے، بارش آتی ہے اس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پاورفل چیز آسمان، پھر فرمایا اس سے بھی بڑی طاقتور چیز زمین، جس زمین کو ہم نے زمین پر ٹھہرایا ہوا ہے، آسمان کو بغیر چھت کے تم پر سائبان کیا، اور زمین کو اللہ فرماتا ہے تمہارے چلنے کے لیے ہم نے بچھا دیا تاکہ تمہیں چلنے میں بھی دشواری نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی زمین کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر پہاڑوں کی میخوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کی جڑوں سے زمین کو مضبوط کیا۔ تو فرمایا جب پہاڑ زمین پر پیدا کیے تو پہاڑ کی وجہ سے زمین اور مضبوط ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر آگ کو دیکھے، پانی کو دیکھے، پانی کہتے ہیں آگ سے بھی طاقتور ہے، آگ کہتی ہے میں طاقتور ہوں کیونکہ میں جہاں جاتی ہوں اس چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہوں، پانی کہتے ہیں نہیں تجھ سے بھی زیادہ طاقت اللہ نے مجھے دی، کیوں؟ کہتے ہیں میں اگر تجھ پر بھی پڑ جاؤں تو تجھے بھی بجھا دیتا ہوں۔ پانی ایسا ہے کہ زمین کی جڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے، اور سیلاب کی صورت اختیار کر لے تو بڑے بڑے پہاڑوں کو، بڑے بڑی چیزوں کو، بڑی بڑی عمارتوں کو پانی اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں طاقتور ہیں۔ ہوا کہتی ہے میں طاقتور ہوں کیونکہ میں جب چلوں اور شدت اختیار کروں، آندھی طوفان کی صورت میں بن جاؤں تو میں تو پہاڑ کو بھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہوں۔ المختصر
اللہ نے ان تمام کائنات کی چیزوں کو طاقتور پیدا کیا۔ اب رب کریم نے جب اپنی امانت دینے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا آسمان تو بہت بڑا طاقتور ہے، میرے پاس ایک امانت ہے، کیا میں تجھے دوں تو اٹھائے گا؟ آسمان نے کہا نہیں، میں تیرے اس امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ فرماتے ہم نے زمین سے کہا میں نے تمہیں دنیا میں بہت بڑی طاقتور چیز بنا، اتنی اربوں خربوں چیزیں تم پر بستی ہیں مگر زمین پھٹتی نہیں جب تک میں نہیں کہوں کہ تو میری ایک امانت کا بوجھ اٹھائے گی۔ تو زمین نے انکار کر دیا۔ اللہ نے پہاڑ سے فرمایا میں نے تمہیں زمین سے بھی مضبوط بنایا، کیا اگر امانت میں دوں کیا میری امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ آگ، سورج، ہوا، پانی، چاند، ستارے، پوری کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے ایک امانت ہے میرے پاس، میں چاہتا ہوں میری امانت اب لوگوں کے اندر جائے، کیا میں امانت اگر تمہیں پیش کروں کیا اس امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو قرآن کہتا ہے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کائنات کی ان تمام چیزوں نے اللہ کی اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہ کہتے نا ہاتھ کھڑا کر دیا، نہیں یا اللہ ہم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ رب کے حکم پر عمل کرنا نہیں ہے۔ ظاہر ہے انسان کو کوئی چیز آپ دو گے وہ نہیں اٹھا سکتا تو منع کر دے، یہ گناہ نہیں ہے، بے ادبی نہیں، یہ گستاخی توہین نہیں ہے۔ ایک بندہ ایک کام کر ہی نہیں سکتا تو صاف صاف منع کر دے۔ ان تمام چیزوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے، یا اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اب یہ کائنات میں طاقتور چیزیں یہ ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، آگ، ستارے، مگر ان کو جب اللہ نے اپنی امانت پیش کی تو کہا یا اللہ ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اب ان تمام کے بعد جب رب کریم نے انسان سے کہا، کون انسان؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس کے بارے میں کہا ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، پوری مخلوقات میں سب سے کمزور انسان، مگر جب اسی انسان کو اللہ نے کہا کہ تو میری امانت کا بوجھ اٹھائے گا تو فرمایا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے دیر نہیں لگائی، آگے بڑھا، لپکا اور اللہ کریم کی اس امانت کے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا کر رب کے اس حکم پر عمل کر لیا ہے۔ اب وہ امانت کیا ہے؟ انسان کو اگر دیکھیں، ہم بھی انسان بیٹھے ہیں، اپنی اوقات پہچانیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ قرآن کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، حقیقت میں ہم کمزور ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں انسان کو اللہ نے بیکار بنایا۔ انسان کو کائنات کی تمام طاقتور چیزوں سے اللہ نے کمال عطا کیا ہے۔ یہی انسان ہے جو پہاڑوں کو بھی چیر دیتا ہے، یہی انسان ہے جو پانی کو بھی چیر دیتا ہے، یہی انسان ہے جو ہاتھی جیسے جانور، شیر کو بھی اپنا غلام بنا لیتا ہے، یہی انسان ہے جو ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے، یہی انسان ہے جو آگ پر بھی قابو پا سکتا ہے، یہی انسان جو ہوا پر بھی قابو پا سکتا ہے، یہی انسان جو پانی پر بھی کنٹرول رکھتا ہے۔ اسی انسان کو اللہ نے اگرچہ کمزور پیدا کیا مگر کائنات کی تمام طاقتور چیزوں سے سب سے بڑھ کر کمال بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی وہ امانت کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا اس امانت سے مراد قرآن، اور سورہ حشر کے اندر 28ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے اس قرآن کو پیدا کیا، یہ قرآن میری کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، جب اس قرآن کو میں نے اتارا، اللہ فرماتے پیارے مصطفیٰ یہ تو آپ کا دل ہے، آپ کا مبارک دل ہے جس نے قرآن کا بوجھ برداشت کیا، مگر یہ قرآن اتنی تاثیر والا ہے اگر اس کو ہم پہاڑوں پر بھی اتارتے تو اللہ فرماتا ہے پہاڑ بھی قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکتے بلکہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھر جاتے ہیں۔ قرآن بھی کائنات کی طاقتور چیزیں قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکی، مگر اللہ فرماتا ہے اسی قرآن کو جب ہم نے اپنے محبوب پہ نازل کیا تو مصطفیٰ جان رحمت کے قلب اطہر نے اس پورے قرآن کا بوجھ برداشت کر لیا۔ اس سے علماء نے لکھا، اس سے پتہ چلا اگرچہ کائنات میں طاقتور چیزیں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چاند، سورج، ہوا، پانی، آگ، ساری چیزیں طاقتور ہیں، مگر اللہ نے سب سے زیادہ کائنات میں اگر طاقت عطا کی تو وہ امام الانبیاء کی ذات مبارک کو عطا فرمائی، کیونکہ آقا نے جب کائنات کی دوسری چیزیں قرآن کی ایک آیت بھی اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، جبکہ امام الانبیاء نے تو پورا قرآن کا بوجھ اپنے اوپر برداشت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور کی طاقت کائنات کی تمام طاقتوں سے بڑھ کر افضل والا ہے۔
اب وہ بوجھ، وہ اللہ کی امانت کیا ہے؟ انسان نے تو امانت کا بوجھ اٹھایا، وہ امانت ہے کیا؟ مفسرین نے لکھا، مختلف علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کی تفسیر لکھی۔ تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس آیت کریمہ کے تحت اس کی تشریح لکھی وہ عرض کیجئے۔ فرشتوں کو اللہ نے پیش کیا، فرمایا تم میری نورانی مخلوق ہو، تم گناہوں سے پاک ہو، تم گناہ نہیں کرتے، میں جو کہتا ہوں تم وہی کرتے ہو، مگر اے فرشتوں، اے ملائکہ، یہ بتاؤ کہ میں اپنی امانت اگر تم پر پیش کروں کیا میری امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو فرشتوں نے پہلا سوال یہ کیا، اے اللہ وہ امانت ہے کیا؟ پہلے بتا تو صحیح امانت کیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے امانت کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب وہ امانت کیا ہے؟ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس امانت سے مراد، جب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ وہ تیری امانت ہے کیا، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا میری امانت دو چیزیں ہیں، فرمایا نور العبادہ، ایک عبادت کا نور، ونار العشق، اور ایک عشق کی آگ، سبحان اللہ، دو امانتیں میری ہیں۔ یہ دونوں امانتیں اللہ نے ساری کائنات کی طاقتور چیزوں پر پیش کی، مگر ساری کائنات کی طاقتور چیزوں نے کہا اے اللہ تیری عبادت کا نور ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ عبادت میں تجلی ہے، عبادت میں نور ہوتا ہے، اور جب یہ نورانیت کسی چیز پہ پڑتی ہے اس کو بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ سورج بھی نور ہے، اس کی کرن ہم برداشت نہیں کر پاتے، اس کی طرف دیکھ کر ٹکٹکی باندھ ہی نہیں سکتے، عبادت کا نور اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا میری عبادت کا نور اس کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کائنات کی چیزوں نے کہا نہیں، فرمایا ونار العشق، اور عشق میں جلنے کا بوجھ کیا تم اٹھاؤ گے؟ تو کائنات کی چیزوں نے کہا نہیں اے اللہ ہم ان تیری دونوں امانتوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جب فرشتوں کو اللہ نے یہ پیش کیا عبادت کا نور اٹھاؤ گے، عشق کی آگ میں جلو گے؟ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ ایک اٹھا سکتے ہیں، نور العبادہ، اگر تو عبادت کا نور ہمیں عطا کر دے ہم اس کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ شاید فرمایا نہیں، اگر لینی ہے تو دونوں لو، عبادت کا نور بھی لو، عشق کی آگ بھی لو، عشق میں جلنا بھی لو۔ مگر فرشتوں نے بھی عرض کیا اللہ عبادت کا نور عطا کر ہم اسے قبول کر لیں گے، مگر عشق کی آگ میں ہم نہیں جل سکتے۔ تو رب کریم نے سب سے آخر میں جب انسان سے کہا اے انسان تو بتا، اگرچہ میں نے ان تمام مخلوقات میں تجھے سب سے کمزور پیدا کیا، مگر تو بتا اگر تجھے عبادت کا نور عطا کروں، عشق کی آگ کا نور عطا کروں، تو کیا میری دونوں امانتوں کا بوجھ اٹھائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں فحملھا الانسان، انسان کو جب اللہ نے پیش کیا تو انسان نے کہا اے اللہ اگرچہ تو نے مجھے کمزور پیدا کیا ہے، مگر تیری ان دونوں امانتوں کا بوجھ میں اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ انسان نے جب اپنے آپ کو پیش کیا، دیر نہیں لگائی، سوچا نہیں، تو رب کریم نے عبادت کا نور بھی انسان کو عطا کیا، اور عشق کی آگ میں جلنے والی عبادت بھی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔